السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ شاہ فہد خان۔ اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے دیش دنیا کے حالات اور خبروں پر بے لاگ تبصرے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو حقیقی حالات سے روبرو کرائیں اور صحیح ملکی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں۔ ناظرین، یہ تصویر دیکھیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران باندرہ اسٹیشن پر ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر مزدور۔ کون ہیں یہ؟ اور یہاں اتنی بڑی تعداد میں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ پورا دیش کورونا جیسی گھاتک بیماری سے جوجھ رہا ہے اور سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں یہ بھیڑ۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر مزدوروں کا آنا یہ بتاتا ہے کہ ہماری حکومت ناکام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ملک میں ہزاروں مزدور پریشان ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دیش میں لوگوں کے لیے کتنی سہولتیں ہیں۔ 14 تاریخ کو لوگوں کو لگا تھا کہ آج وزیر اعظم صاحب پریشانیوں کا کوئی حل اور کچھ خاص اعلان فرمائیں گے جس سے کچھ راحت ملے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بار بار مزدور بھاشن سنتا رہا کہ شاید اشارے میں کہیں کوئی اعلان ہو، مگر کچھ نہیں۔ ممکن ہے وزیر اعظم صاحب کا بھاشن ہی راشن رہا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بیماری کے لیے لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا پالن کیسے ہو؟ جو پیسے والے ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، گھر بھی بڑا، بیٹھ کر آرام سے کھائیں، مگر جو مزدور اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ زندگی کیسے گزاریں؟ اب وہ یا تو کورونا سے مریں یا بھوک سے۔ اپنے بچوں اور گھر والوں کے پیٹ کے لیے باہر تو نکلیں گے، بچوں کو بھوک کی وجہ سے روتا دیکھ کر وہ گھر میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے دیش میں مسلسل بغیر کسی پلاننگ اور پیشگی تیاری کے قدم اٹھایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے دقت تو آنی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان مزدوروں کا کورونا ٹیسٹ کر کے کسی بس یا ٹرین کے ذریعے انہیں ان کے گھر بھیج دیا جائے؟ اور اگر نہیں بھیج سکتے تو کچھ خاص انتظام ہو، وہ کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے؟ بس صرف اعلان سے تو پیٹ نہیں بھر جاتا۔ اچھا، ایک بات بتائیں، الیکشن میں جب ووٹ مانگنے کی بات ہوتی ہے تو گلی گلی محلہ محلہ چکر لگایا جاتا ہے اور ایک ایک کے پاس پہنچ کر ہاتھ جوڑ کر ووٹ مانگنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کیا اس مہاماری میں گلی گلی محلہ محلہ ایک سسٹم کے ساتھ لوگوں کے لیے ضروری چیزوں کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ زمینی کام ہے۔ ہمارے یہاں تو بس ہوائی کام پر توجہ ہوتی ہے، سرخیوں والے کام پر چرچا ہوتی ہے۔ اور میڈیا بجائے اس کے کہ حکومت سے سوال کرتا کہ بغیر کسی تیاری کے لاک ڈاؤن تو بڑھا دیا گیا، مگر ان مزدوروں کا کیا ہوگا؟ میڈیا یہ سوال کرتا کہ جب آپ نے شروع ہی سے تیاری شروع کر دی تھی تو پھر مرکز اور مختلف جگہوں پر ودیشی کیسے پہنچے؟ میڈیا یہ سوال کرتا کہ 135 کروڑ آبادی والے ملک میں کورونا ٹیسٹ اور اس کے لیے بنیادی سہولتیں اتنی کم کیوں ہیں؟ اس طرح کے سوالات کر کے دیش اور دیش واسیوں کے لیے ایک اچھا ماحول بناتا۔ مگر افسوس کہ ہمارے دیش کا یہ مداری میڈیا مزدوروں کی پریشانیوں کو بھی ہندو مسلم کا نام دینے پر بضد ہے۔ باندرہ روڈ پر مسجد تو دکھ گئی، لیکن اتنا بڑا اسٹیشن نہیں دکھا۔ ممرا کی بھیڑ کیا تھی؟ سورت کی بھیڑ کیا تھی؟ وہاں بھی کوئی مسجد تھی؟ اس مہاماری میں میڈیا ایک اچھا ماحول بناتا، صحیح حالات سے آگاہ کرتا، مگر جس دیش میں میڈیا حکومت کی زبان بن جائے، اس ناکامی پر حکومت سے سوال کرنے کے بجائے ہندو مسلم کر کے اصل مدعے سے بھٹکا کر ایک نیا مدعا کھڑا کر دے، ایسے دیش میں میڈیا سے خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن ہم تو سوال پوچھیں گے، اس لیے کہ یہ دیش کے جنتا کے سوال ہیں اور اس جنتا نے گدی پر بٹھایا ہے۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو سیاست بہت اچھی آتی ہے، اس میں دور دور تک کوئی ان کا برابری نہیں کر سکتا۔ بھوک سے مر رہی جنتا کو محض اپنے بھاشن سے زندگی دینے کا ہنر کوئی ان سے سیکھے۔ واہ، ماننا پڑے گا۔ ناظرین، سوالات کو آپ بھی سنیں۔ سوال: 135 کروڑ ہندوستانیوں کا کاغذ چیک ہو سکتا ہے، تو کیا 135 کروڑ نہ صحیح 50 لاکھ لوگوں کا بھی کورونا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا؟ اتنی بڑی آبادی والے ملک میں اتنا ٹیسٹ کیا معنی رکھتا ہے؟ 135 کروڑ آبادی والے اس ملک میں کورونا ٹیسٹ کے لیے جو بنیادی سہولتیں ہونی چاہیے، کیا وہ فراہم ہیں؟ ہندوستان کے غریب اور مزدوروں کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ اور کیا اگر کچھ اعلان کیا گیا تو اس کا فائدہ مزدوروں کو مل رہا ہے؟ اگر مل رہا ہے تو پھر یہ روڈ پر کیوں اترنے پر مجبور ہوئے؟ روی کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے،
اس کے لیے آپ نے کیا ترتیب بنائی ہے؟ اس لیے کہ یہ اناج دیش واسیوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ملک کی معیشت جو پہلے ہی سے ہچکولے لے رہی تھی، اب ڈوبنے کے کگار پر ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ ملک کو خوشحال رکھنے کے لیے آپ کی ٹیم کے پاس کیا ترتیب ہے؟ ہندوستان میں بے روزگاروں کی ایک بڑی تعداد تھی، اس میں مزید اضافے پر اضافہ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ ناظرین، دیش اور دیش واسیوں کو اس طرح کے سینکڑوں مسائل درپیش ہیں، مگر کیا بات ہے کہ میڈیا سال بھر سارے مسائل کو چھوڑ کر بس 2-4 مدعوں پر ہی چرچا کرتا ہے۔ دراصل میڈیا کو مینج کرنا اب سرکار اور راجنیتی کا حصہ ہو گیا ہے۔ میڈیا کنٹرول کے اس دور میں ریموٹ کنٹرول کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ لوگ کس معجزے کے انتظار میں ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کب لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی؟ اس وقت نفرت پھیلانے کی ایسی مہم چھیڑ دی گئی ہے کہ بس اللہ کی پناہ، مختلف علاقوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دور کرنے کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ اس مہاماری میں مسلمانوں کی طرف سے جو مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، میں نہیں جانتا کہ آج تک کسی چینل نے اسے بھی دکھایا ہو، بلکہ ایسی چیزیں ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ہے، ایک مدرسہ ہے، وہی مدرسہ جس کو میڈیا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مدرسے نے کورونا مریضوں کے علاج کے لیے 4 عمارتیں جس میں 300 بیڈ کا انتظام ہے، محکمہ کو دے کر شاندار خدمت کی۔ اس مدرسے کی طرف سے مالیگاؤں میں بڑے پیمانے پر راشن، جس میں کھانے کی تقریباً ساری چیزیں ہوتی ہیں، بڑے پیمانے پر ہندو مسلم سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ مدرسہ لاک ڈاؤن میں مالیگاؤں کے علاوہ ممبئی آگرہ روڈ کے مسافروں کو کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ ڈاکٹروں، پولیس، صحافیوں اور سیاسی لیڈران کو ہینڈ سینیٹائزر تقسیم کر رہا ہے۔ یہ تصویر بھی دیکھیں، یہ ہے خیرانی روڈ ساکی ناکا کی جامع مسجد۔ غور سے دیکھیں، یہاں کے امام اور ذمہ داروں کا یہ مشن ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بڑے پیمانے پر دونوں ٹائم مسلسل کئی دنوں سے ہندو مسلم سب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ پورے علاقے کے پریشان لوگوں کے لیے راشن، جس میں تقریباً کھانے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے لیے دودھ اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو نقد پیسے کے ذریعے بھی مدد کی جا رہی ہے۔ یہاں کے امام مولانا عاطف ثنابلی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اسی مشن کے تحت ہم لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا یہ اور اس طرح کی خبریں یہ بکاؤ میڈیا دکھا سکتا ہے؟ لوگ کس مسیحا اور کس معجزے کے انتظار میں ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے ان چینلوں کے بائیکاٹ کا اور اپنے مستقل چینل کے آغاز کا۔ اگر اس کے لیے اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، ہم سیریس نہیں ہوئے، تو یاد رکھنا ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، میں شاہ فہد خان آپ سے ودا لیتا ہوں، پھر ملوں گا ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔